نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں پہ بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ ارے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفائے تہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نور انصاف و غلامی سے چھڑایا ہم نے۔ ارے آ گیا آئینے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئے قوم حجاز، قبلہ اور زمین ہو کے ہوئے قوم حجاز، اور بندہ اور صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ معزز سامعین اکرام، آئیے کربلا کی طرف لے چل رہا تھا میں آپ حضرات کو کہ 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، قرآن اب تک بول رہا ہے، خانہ کعبہ باقی ہے، کربلا کا لے کے سہارا ساری دنیا باقی ہے، کربلا کا لے کے سہارا ساری دنیا باقی ہے۔ 14 صدیاں بیت گئیں، شبیر کا چرچا باقی ہے، بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میرے حیات کی رستے سے ٹل گئی، میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں، گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی۔ آئیے حضرات اب اپنی آخری کڑی حضرت علامہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب قبلہ کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اور زور سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک پرچم ہے جو اونچا ہے کئی صدیوں سے، اس کا انکار کرو گے تو کہاں جاؤ گے، اس کا انکار کرو گے تو کہاں جاؤ گے۔ اب بھی عباس کے پنجے سے آتی ہے یہ صدا، ہم اگر ہاتھ ہٹا لیں گے تو مر جاؤ گے۔ اسلام سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المعین المطیع الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہرے خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین، یا رحمتا للعالمین، یا امان الخائفین، یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، غلغا شہزادہ غلغو قبا امداد کن، غوث اعظم و منیب سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنا رہے یا غوث اعظم نی ظلم، دمدر شیخ احمد رضا خان قطب عالم نی ظلم، بادہ توحید کے متوالو، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا حامد و مصطفیٰ کے دیوانوں، آئیے ہم تمامی حضرات مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار
نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار، مکی سردار مدنی تاجدار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، ہم گنہگاروں کو جنت دلانے والے آقا، شمس الضحا بدر الدجا نور الہدی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں محبتانہ، عقیدتانہ، الفتانہ، عاشقانہ پورا مجمع مل کر نبی کے عشق میں جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور جھم جھم کر پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، بڑے خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو کہ آج فیضان اولیاء کانفرنس میں ہماری اور آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ سر شام سے ہی بعد نماز تراویح سے یہ پروگرام جو چلا انشاءاللہ اب تک چلا آ رہا ہے، اور آپ کا یہ محفل، آپ کا یہ پروگرام الحمدللہ بہت کامیاب ہے۔ اب کامیاب کیوں نہ ہو، خصوصیت کے ساتھ عالی جناب جن کی سرپرستی علی جناب محمد سلطان رضا خان، ان کی سرپرستی ہے، وہاں سے فیضان جاری ہے۔ یہ شورا علماء سب فیضان پا رہے ہیں، اور انہی کے بغل میں محب گرامی محبوب العلماء علی جناب شریف شیخ صاحب تشریف فرما ہے، اور ہمارے حاجی نور علی صاحب یہ تو اعتقاد کی نیت کر کے بیٹھے ہیں، اور انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھ کے ہی جائیں گے۔ ہمارے یہ علماء مشورہ بڑی محنت سے پڑھ رہے تھے، خصوصیت کے ساتھ حضرت حافظ قاری شاعر ہندوستان، شاعر اعظم حضرت حافظ قاری ناظم اجمیری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنی بہترین آواز میں نعت و منقبت کے اشعار تمامی حضرات کو انہوں نے سنایا۔ ان کے بعد جو باہر سے تشریف لائے ہوئے شاعر اہل سنت حضرت قاری افخار صاحب قبلہ نے بڑے اچھے انداز میں انہوں نے بھی پڑھا، ہم تمامی حضرات محسوس ہو رہے تھے۔ ہمارے خطیب اہل سنت، ان کی نقابت اتنی پیاری ہو رہی ہے کہ الحمدللہ یہ اگر نقابت کرتے رہے تو ہم تمامی حضرات صبح تک یہیں بیٹھے رہے۔ بہت اچھا لگ رہا تھا اور اچھی نقابت ہو رہی ہے، اور ان کے علاوہ تمام ہمارے محب اور سب تشریف فرما ہیں جنہوں نے سر شام سے ہی نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کے ہم تمامی حضرات کے خلود کو منور مجلہ فرمایا۔ محترم حضرات، میں آپ کے ساتھ آیا ہوں، آپ تھوڑی دیر بیٹھیں، انشاءاللہ کچھ بیان ہوگا، اور دو تین اشعار میری خواہش ہے کہ ہم بھی نعت نبی یہ شعرا پڑھ رہے تھے تو میرا بھی دل جگمگا رہا تھا
کہ جب میرا نمبر آئے گا تو ہم بھی ایک دو شعر پڑھ لیں گے. بہت خوب، سبحان اللہ. یہ ہمارے شعراء حضرات اگر ان کی اجازت ہو جائے تو میں پڑھ دوں. ارشاد ارشاد، بہت خوب حضرت، ماشاء اللہ. اور انشاءاللہ یہ اجازت دیں گے، کیوں نہیں، ضرور دیں گے. پوری امید ہے ان کی ذاتوں پر کہ یہ بھرپور داد بھی دیں گے اور انشاءاللہ ان کی طرف سے اجازت بھی ہے. لیکن یہ اسٹیج والے سے ہم کو وہ داد چاہیے، صرف یہ ہمیں دعا دے دیں، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. بہت خوب. صوفیہ باصفا حضرت علامہ مولانا ہاشم رضا فیروز پوری صاحب قبلہ، الحمدللہ بس ان کی محبت ہے کہ جو ہم کو یہاں تک کھینچ لائی ہے. الحمدللہ ان کی محبتوں کو ہم سلام کرتے ہیں. حضرات میں ان شعراء کی طرح ہم نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن کوشش کرتا ہوں 2-3 اشعار پڑھنے کی نبی کی بارگاہ میں. یا رسول ہے، یہ تمنا ہے، اور انشاءاللہ آپ بھی دعا کریں کہ ہماری یہ آرزو پوری ہو جائے کہ ہم مدینہ شریف پہنچ جائیں. درود پاک کیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس میں یہ سمجھ کر پڑھ رہا ہوں کہ پیارے مصطفیٰ ہمیں آپ کو سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرما دے. بگڑی بھی بنائیں گے، سبحان اللہ، بہت خوب حضرت. جلوے بھی دکھائیں گے. بگڑی بھی بنے گی، جلوے بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. اچھا، ہم بیٹھے اس لیے رہتے ہیں، ہم کو ذرا سا بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. ہم آخر سبحان اللہ، ارے بڑی مشکل سے، میرا وطن ہے بہار، بڑی مشکل سے بہاریوں کا کھاتا کھلتا ہے. جب ہم گئے تھے بینک میں اپنا کھاتا کھلوانے کے لیے منکاپور، تو نہ جانے کتنا زور سے لگانا پڑا تھا کہ بھائی آپ کا آدھار ہے بہار کا، مشکل ہے کھاتا کھلے گا. لیکن ایسے لوگ جب آگے پیچھے ہوتے ہیں تو جلدی ہی کھاتا کھلتا ہے. بتاؤں آپ سماعت کیجیے. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. گھبراؤ نہ دیوانو، سرکار بلائیں گے. اچھا، جب پہنچ جائیں گے مدینہ شریف تو ہم کیا کریں گے؟ آپ سماعت یہ مائک بہت بڑھیا بج رہا ہے، میری طرف سے تھوڑا نا بھائی جلدی خرچ نہیں کرنا. کیا بات ہے، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. مائک بہت اچھا. بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے
مسجد نبوی کے دیکھیں گے میناروں، ہم مسجد نبوی کے، ہم مسجد نبوی کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، عرس مقدس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. ذکر شہدائے کربلا، ذکر سرکار سمن شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم جا کے مدینہ پھر واپس نہیں آئیں گے، اب جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا. کیا بات ہے حضرت، واہ واہ. جب حشر کے میدان میں ایک حشر بپا ہوگا، جب فیصلہ امت کا کرنے کو خدا ہوگا، امت کو شہ بقا کملی میں چھپائیں گے، بگڑی بھی بنائیں گے، جلوے بھی دکھائیں گے. محمد پاک پڑھ لیجیے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. عزیزان ملت اسلامیہ، سچے کون ہیں؟ اگر ہم بتائے سچے سمن شاہ ہیں تو کچھ بدمعاش لوگ ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں ان کو تو ان سے محبت ہے اس لیے ان کا نام لے لیے ہیں. اگر حضرت بتائیں کہ سچے غوث اعظم ہیں تو کچھ بدمعاش لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے غوث اعظم کا نام بتا دیا ہے. اگر سلطان بھائی یہ کہہ دیں کہ سچے سرکار غریب نواز ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو ان سے لگاؤ رکھتے ہیں اس لیے انہوں نے نام لے لیا ہے. اگر شریف بھائی یہ کہہ دیں کہ سچے سرکار غازی سرکار ہیں تو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ان سے محبت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے ان کا نام لے لیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ،
عزیزان ملت اسلامیہ، ہم نہ کہیں آپ بھی نہ کہو، چلو جس قرآن نے یہ کہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو آؤ ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں، اے قرآن تو بتا سچے کون ہے سچے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو قرآن میں 5ویں پارے میں قرآن کہتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچوں کی جماعت انبیاء کی جماعت ہے، سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے، سچوں کی جماعت شہداء کی جماعت ہے، سچوں کی جماعت صالحین کی جماعت ہے۔ صالحین کو میں آپ اور صاف کر دوں، صالحین سے مراد سمن شاہ کی ذات ہے، صالحین سے مراد سرکار مسعود غازی کی ذات ہے، صالحین سے مراد سرکار غریب نواز کی ذات ہے، صالحین سے مراد سرکار غوث اعظم کی ذات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وہ سچے لوگ ہیں جن لوگوں نے ان کے دامن کو پکڑ لیا ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ اگر غوث کے دامن کو کسی نے پکڑا ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو جائے تو وہ حافظ قرآن بن گیا ہے۔ غریب نواز کے دامن کو جس نے پکڑا ہے کہ ہم بے اولاد ہیں اولاد والے ہو جائیں تو ان کو اولاد مل گئی ہے۔ اگر مسعود غازی کے دامن کو کسی نے پکڑا ہے کہ ہماری بیماری دور ہو جائے تو ان کی بیماریاں دور ہو جاتی ہے۔ ہمارا مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ سمن شاہ کے دامن کو، سمن شاہ کے دامن کو اگر جس نے جس مقصد سے پکڑا ہے قسم خدا کی اس کا ہر مسئلہ حل ہوتا نظر آیا۔ نعرے تکبیر، نعرے ان کی ہمت نہیں ہے، اما کنیکشن سمن شاہ سے ہو گیا ہے، ان کے در سے ہو گیا ہے۔ اگر جن کو ان کے در سے لگاؤ ہو گیا ہے، الحمدللہ زمانہ دیکھ رہا ہے۔ آج اگر گاؤں میں اگر ہم میلاد کھانے، گاؤں میں اگر میلاد کا پروگرام رکھے، اگر ہم اپنے شہروں میں جلسہ کا اہتمام کریں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے دم پہ کر لے۔ اما گاؤں گلی گلی لوگ چندہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ ہر سب منشا تیرا کرم کتنا بڑا ہے کہ ہمارا 20,000 ہے، ہمارا روپے یہ لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کو پتا نہیں چلتا ہے آتا کہاں سے ہے۔ تو سنو میں بتا دوں کہیں اور سے نہیں، سمنتا کے در سے آیا۔ یہی وہ در ہے جہاں سے ان کو ملتا ہے الحمدللہ اتنا بڑا پروگرام اکیلے دم پہ اسلامیہ۔ جو لوگ ولیوں سے لگاؤ رکھتے ہیں، جو لوگ ولیوں سے محبت کرتے ہیں، دیکھو ان کی محبت یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے، آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ آؤ ایک کتاب ہے ہماری اور آپ کی کتاب نہیں، ہم جیسے مولویوں کی کتاب نہیں ہے، آؤ اس کی کتاب ہے جن کی تحریروں پہ ہر علماء کو ناز ہے، جن کی وہ ان کی کتاب ہے جن کی کتابوں پر ہر علماء ناز کرتے ہیں، ان کی تحریروں کو سینے سے لگاتے ہیں، ان کے بیان کو آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ جب ان کا قلم اٹھتا ہے تو جب اٹھتا ہے لکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا قلم نبی بولتا ہے، چلتے ہیں تو نبی بولتا ہے۔ وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اسی ہندوستان کا رہنے والا، بریلی کا رہنے والا، سوداگران پہ ان کا قبر مبارک ہے جن کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ انہی کی کتاب الملفوظات کو میں نے پڑھا ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے۔ اللہ اکبر، ایک شخص ایسا تھا جو بڑی اپنے پیر و مرشد سے محبت کرتا تھا، جن کا نام کتابوں میں ہے حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے، مناظر بھی تھے، محدث بھی تھے، مفکر بھی تھے، مکرر بھی تھے، ہر گن ان کے اندر تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن جب کسی روح نکلنے کا وقت قریب آتا ہے، جس کو نزا کا وقت کہتے ہیں، اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے، چاہے وہ عالم دین ہو، چاہے وہ عابد ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ عالم ہو، اس کے ایمان پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے روح نکلنے کا وقت قریب ہے، شیطان آیا، آ کر کہنے لگا اے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے تو پوری زندگی مناظرہ آپ نے کیا ہے، یہ تو
بتاؤ اللہ اللہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا اللہ ایک ہے۔ شیطان پوچھنے والا تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم دین ہے، فرشتوں کا سردار رہ چکا ہے، فرشتوں کا امام رہ چکا تھا، فرشتوں کا استاد رہ چکا تھا۔ اس نے اپنے علم کے اعتبار سے فخر الدین رازی کے اس دلیل کو اس نے رد کر دیا۔ انہوں نے دوسری دلیل پیش کی، پھر رد کر دیا، تیسری دلیل پیش کی کہ اللہ ایک ہے، اس نے رد کر دیا۔ اللہ اکبر کتابوں میں ہے، اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ 360 دلائل دیے گئے، سب کو شیطان نے رد کر دیا۔ اب ان کے پاس کوئی اور دلیل نہیں تھی، کشمکش میں تھے، اب کروں تو کیا کروں؟ تو اپنے پیر و مرشد جن سے محبت کرتے تھے، جن سے عقیدت تھی، ان کو آنکھوں کو بند کر کے اب فوراً یاد کرتے ہیں تو نجم الدین کبرا اپنے مکان سے جواب دے رہے ہیں، اے میرے مرید گھبراتا کیوں ہے؟ تیرے سامنے یہ شیطان ہے، اس مردود کو کہہ دو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر۔ فرماتے ہیں ایک ایسا شخص تھا جو 99 آدمی کا قاتل تھا، اللہ اکبر، 99 آدمی کو اس نے قتل کر دیا تھا، لیکن ایک روز اس کے دل نے کہا کہ تو بہت بڑا پاپی ہے، تو بہت بڑا گنہگار ہے، تو بہت بڑا گنہگار ہے، تمہاری بخشش کیسے ہو سکے گی؟ تو اس کے دل نے کہا کہ ایسا کرو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ ارادہ لے کے نکلا باہر، جیسے ہی کچھ دور گیا ہی تھا ایک راہب سے ملاقات ہو گئی۔ کہا ہے راہب یہ تو بتاؤ، میں 99 آدمی کا قاتل ہوں، میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، اللہ مجھ کو بھی معاف فرما دے گا؟ اللہ اکبر۔ وہ راہب کہنے لگا، وہ راہب بتانے لگا تو 99 آدمی کو قتل کر دیا ہے، پھر اللہ کی رحمت پہ بھروسہ رکھ رہا ہے، اللہ تجھ کو بخش دے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، جو 99 آدمی کو قتل کر چکا تھا اس نے کہا جب میری بخشش ہوگی ہی نہیں تو 99 کا آدم کیوں رہے، اس کو چلو مکمل کر دیا جائے، اس کو پورا 100 بنا دیا جائے۔ وہ اپنی تلوار نکالتا ہے، راہب کے سر کو اس کے جسم سے جدا کر دیتا ہے، اللہ اکبر، پورے 100 آدمی کے قاتل ہو گئے۔ اس دن کے بعد پھر اس کے دل میں کہا چلو تم رب کی بارگاہ میں چلو، اللہ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ ایک دن پھر اپنے گھر سے نکلا ہے، کچھ دور گیا ہے، ایک شخص سے ملاقات ہو گئی، اس نے کہا بتاؤ تو صحیح، میں 100 آدمی کا قاتل ہوں، کیا میرا گناہ اللہ معاف فرما دے گا؟ کہا کیوں نہیں، ہمارا تو 100 ہی آدمی کا قاتل ہے، سارا گناہ اللہ تیرا معاف فرما دے گا۔ ایسا کرو، پناہ گاؤں میں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ تم کو طریقہ بتا دیں گے، وہ تم کو طریقہ بتائیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کس طرح مانگی جاتی ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی ہے، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، وہ خوشی سے مست ہو گیا اور ارادہ کر کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جب اپنے گھر سے چلا ہے، کچھ ہی دور چلا تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی، روح نکل گئی۔ جب روح نکلی ہے تو دونوں فرشتے آ گئے روح لینے کے لیے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، جنت کے فرشتے بھی آ گئے۔ جنت کے فرشتے ان کی روح کو لے جانا چاہ رہے تھے، جہنم کے فرشتے نے روک دیا، کہا ہے آپ ان کو نہیں لے جا سکتے، اس لیے کہ یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، میں اس کے روح کو جہنم میں ڈالوں گا۔ اتنا کہنا تھا، دونوں فرشتے آپس میں لڑ رہے تھے، رب کی بارگاہ سے آواز آئی، اے میرے فرشتے لڑو نہیں، یہ لڑو نہیں، یہ اپنے گھر سے ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں نکلا تھا، ارادہ لے کے نکلا تھا کہ ہم توبہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اے فرشتے ایسا کرو، جہاں اس کی روح نکلی ہے اس کے مکان سے زمین کو ناپی جائے، اور جہاں روح نکلی ہے وہاں سے اس اللہ کے آستانے کو ناپا جائے، ان کے حجرے کو ناپا جائے، ان کے مکان کو ناپا جائے۔ زمینوں کو ناپنے لگے، ناپنے کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ تو اللہ کے ولی کے قریب ہے، اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا، رب کی رحمت جوش میں آ گئی۔ رب نے کہا ہے میرے فرشتے ابھی تو چلا تھا، میں نے زمین کو حکم دے دیا، زمین سمٹ گئی تھی، اب اس کو میں نے جنت میں ڈال رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مطلب یہ ہے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کر لیتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی
کامیاب رہتا ہے آخر اللہ کے ولیوں سے ہمیں محبت کرنی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت یہی کریں، ہمارے جان کی حفاظت یہی کرتے ہیں، ہمارے مال کی حفاظت یہی کرتے ہیں، ہماری اولاد کی حفاظت یہی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ والے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ زمانے والوں سے ڈرا نہیں کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، جن کے آستانے میں ہم بیٹھے ہیں، جن کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ذکر اس بات پہ دلیل ہے کہ یہ بھی جنتی ہے، ان کے ماننے والے بھی جنتی ہیں، اور ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم غلامان سمن شاہ کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں جنت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آؤ سرکارے، آؤ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے چلنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کا وہ ولی، اللہ اکبر، جن کے اشارے سے جن کا اشارہ ہو جائے تو اللہ ان کے اشارے کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ اللہ، آؤ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ وہ غوث جن کی دعائیں لینے کے لیے ہم غلامان غوث ہما وقت ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے غوث اعظم کا بچپنا ہے، چھوٹے سے ہے سرکار غوث اعظم۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب چھوٹا بچہ باپ کے گود میں آتا ہے، ماں کے گود میں آ کر بیٹھتا ہے، تو وہ بچہ جب اپنے باپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، باپ کو اپنی طرف مخاطب کرنا چاہتا ہے، تو اپنا ہاتھ کبھی اپنے باپ کے چہرے پہ لے جاتا ہے، کبھی باپ کی داڑھی شریف کو پکڑتا ہے، تو باپ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرا بیٹا مجھ سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، تو باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہو جاتا ہے، گفتگو شروع کر دیا کرتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کا بچپنا ہے۔ اللہ اللہ، ایک روز اپنی ماں کے آغوش میں آ کر بیٹھ گئے، چھوٹے سے تھے، آ کر بیٹھ گئے، اپنا مبارک ہاتھ پیار سرکار غوث اعظم اپنی والدہ کے چہرے پہ جب اٹھا کر لے جاتے ہیں تو والدہ سمجھ جاتی ہے بیٹا مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ کہتی ہے اے میرے بیٹے کیا بات ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ تو سرکار غوث اعظم کا بچپنا ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میری والدہ، میرا احسان آپ کی ذات پر ہے، اے میری والدہ میرا احسان آپ کی ذات پر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چھوٹا سا بچہ اگر آپ کے گود میں بیٹھ کر یہ کہے کہ میرا احسان آپ کی ذات پر ہے تو آپ بھی یہی کہو گے ابھی تو چھوٹا سا ہے، میں تیری خدمت کر رہا ہوں، میں تیری پرورش کر رہا ہوں، تیرا احسان میری ذات پہ کیسا ہے؟ یہی بولی سرکار غوث اعظم کی والدہ بولتی ہے اے میرے بیٹے تیرا احسان کون سا، ابھی تو چھوٹا ہے، میرے گود میں کھیل رہا ہے۔ غوث اعظم کہتے ہیں ماں میرا احسان ہے۔ غوث اعظم کی والدہ کہتی ہے بیٹا بتاؤ تو صحیح کیا تو نے احسان کر دیا ہے؟ غوث اعظم ابھی ارشاد فرماتے ہیں اے میری والدہ یاد کیجئے جب میں آپ کے پیٹ میں پل رہا تھا، آپ گھر سے باہر نکلتی ہے، ایک باغ میں تشریف لے جاتی ہے، انگور کے پیڑ کے قریب جب آپ گئی ہیں، انگور میں اس پیڑ میں گچھے لگے ہوئے تھے، آپ اس گچھے کو توڑنا چاہ رہی تھی، اپنا ہاتھ جیسے ہی آپ نے بڑھایا تھا آپ کے پیٹ میں زوردار درد ہوا تھا، یاد ہے؟ ماں کہتی ہے میرے بیٹے پیٹ میں درد ہوا تھا اور اس قدر تیز درد ہوا تھا کہ میں پیٹ کو پکڑ کے زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میری والدہ میں جس چیز کو دیکھ رہا تھا آپ کی نظر اس چیز کو نہیں دیکھ رہی تھی، جس گچھے کو توڑنے جا رہے تھے اسی پہ ایک بچھو بیٹھا تھا، آپ جاتی تو آپ کو وہ نیزہ پہنچا دیتا، آپ کو تکلیف پہنچا دیتا، تو آپ کے پیٹ میں رہ کر میں نے سارا ماجرا دیکھ لیا، آپ کے پیٹ میں نے بھوسا مارا تھا، وہ درد اسی لیے ہوا تھا، یہ میرا احسان ہے۔ سرکار غوث اعظم کی والدہ کہتی ہے اے میرے بیٹے یہ تیرا احسان میرے سروں اور آنکھوں پر احسان۔ وہ غوث اعظم ہے جن کا قدم سارے ولیوں کے گردن پہ ہے،
آج غوث اعظم کا فیضان یہاں جاری اور ساری سمن شاہ سے فیض مل رہا ہے سرکار غوث اعظم کا، ان کے در سے فیض مل رہا ہے غوث اعظم کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہی سرکار غوث اعظم ہے کہ ایک پل میں چوروں کو ولی بنا دیا جاتا ہے، ایک پل میں گنہگاروں کو جنتی بنا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات، الحمدللہ ایک دفعہ سرکار غوث اعظم عشاء کی نماز غوث اعظم نے پڑھائی، اور عشاء کی نماز کے بعد غوث اعظم نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، جو آج میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھے گا وہ سب جنتی ہو جائے گا۔ ہمیں وہ لوگ قسمت والے نہیں ہیں جو اللہ کے ولیوں سے الجھ جاتے ہیں۔ ہمارا آپ کا قسمت کتنا بلند ہے کہ ہم کو اللہ نے ولیوں سے محبت کرنے والا بنایا، انہی ولیوں کے صدقے میں ہمیں جنت ملتی ہے۔ ہمارے پاس اتنے اچھے عمل نہیں ہیں، اتنے اچھے عمل نہیں ہیں، اچھا عمل اتنے اچھے ہمارے نہیں ہیں۔ یہ رمضان المبارک کا پیارا مہینہ چل رہا ہے، بتائیے اتنا اچھا مہینہ، اس میں بھی لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ اس مہینے کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ جو گزر گیا، جس عشرے کو رحمت والا کہا جاتا تھا، جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ یہ دوسرا عشرہ چل رہا ہے، جس عشرے کو مغفرت والا کہا جاتا ہے۔ تیسرا عشرہ آئے گا جس کو نجات والا کہا جاتا ہے۔ اتنا پیارا مہینہ، اس کا بھی احترام ہم نہیں کر پاتے، روزے تک نہیں ہم رکھ پاتے۔ اللہ اکبر۔ حضور سمن شاہ کے در سے یہی آواز آتی ہے، اے میرے غلاموں، اگر تم مجھ سے محبت کرنے والے ہو تو تم کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا، تمہیں زکات بھی دینی پڑے گی، تمہیں نماز بھی پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے کہ سمن شاہ نے یہ بتا دیا ہے کہ میرے در پہ آنے سے پہلے اللہ کے گھر میں تم کو جھوکنا پڑے گا، اس لیے تو یہاں ایک رب کا گھر بنا دیا گیا ہے۔ اب آؤ، اللہ کی عبادت کرو، پھر سمن شاہ کی بارگاہ میں آؤ، قسم خدا کی فیض یہاں سے ملتا ہوا نہ۔ آپ اکثر دیکھے ہوں گے مزارات کے قریب اللہ کا گھر آپ کو ضرور ملے گا۔ یہ نشان، یہ ہمیں سبق اور ہمیں یہ راستہ دے رہا ہے کہ اگر ہم سے آپ کو جڑنا ہے تو تمہیں نمازی بھی بننا پڑے گا، غازی بھی بننا پڑے گا، تمہیں اللہ کے حکم پہ اپنی زندگی کو گزارنی، تب میرا فیض آپ تک پہنچتا ہوا نہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسعت گرامی کہ اعلان میرے غوث اعظم نے کہا، جو آج میرے فجر کے پیچھے نماز پڑھے گا وہ سب جنتی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی جماعت میں سرکار غریب نواز بھی موجود تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ سرکار غریب نواز جب اپنے گھر پہ گئے، اپنے حجرے میں، تو ان کے دل نے کہا ہے، غریب نواز غوث اعظم نے کہا ہے جو میرے پیچھے فجر کی نماز پڑھے گا سب جنتی ہو جائے گا، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ پورے شہر کو جلا دیا جائے، سب جنتی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی سرکار معین الدین چشتی کو غریب نواز نہیں کہا جاتا ہے، وہ حقیقت میں غریبوں کو نوازنے والے ہیں۔ سب تو سو گئے، لیکن سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان رات بھر چلتے رہے، زنجیر کھٹکھٹاتے رہے۔ لوگوں، آج فجر کی نماز قضا نہ کرنا، غوث اعظم کی اقتدا میں نماز پڑھ لینا، تم جنتی ہو جاؤ گے۔ اما رات بھر چلتے رہے، فجر کی اذان ہوئی، اللہ اکبر کہی، فجر کی اذانیں ہوئی۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ بغداد کی پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی ہے، اندر نہیں جگہ ہے، لوگ باہر مصلی بچھا کر اقتدا میں غوث اعظم کی نماز
کے لیے تیار ہے۔ سرکار غوث اعظم نے جب نماز پڑھائی ہے، پڑھانے کے بعد جب دیکھا مجمع تو بہت بڑا ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، عشاء کی نماز میں اتنے لوگ نہیں تھے، لیکن اب کیسے آ گئے؟ غوث اعظم نے کہا اس بات کو کس نے پرچار کیا ہے، اس کا اعلان کس نے کیا ہے؟ اللہ اکبر، غریب نواز کھڑے ہو جاتے ہیں، کہا حضور میں نے اعلان کیا ہے۔ غریب نواز نے کہا میں نے اعلان کیا ہے۔ غوث اعظم کہنے لگے، ارشاد فرمانے لگے میں نے تو اجازت نے دی تھی، آپ نے بغیر میری اجازت کے اعلان کیوں کر دیا؟ بغیر اجازت کے آپ نے اعلان کیوں کر دیا؟ یہ تو بغیر اجازت کے کوئی کام کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غریب نواز عرض کرتے ہیں آقا میرے دل نے یہ کہا کہ تیری وجہ سے اگر سارے بغداد والے جنتی ہو جائیں تو کتنی اچھی بات ہے، تو میں نے سارے کو جنتی بنا دیا۔ اور غوث اعظم غریب نواز کو سینے سے لگاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے معین الدین، تم صرف معین الدین ہی نہیں، تم تو حقیقت میں غریبوں کو نواز۔ وہ شان ہے اللہ کے ولیوں کا، وہ شان ہے اللہ والوں کا کہ جو لوگ اللہ والوں سے مل جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، الحمدللہ ان کا بیڑا پار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے جڑو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچے یہی ہیں، ان کے دامن سے لگ جاؤ کامیاب ہو جاؤ گے، ان کے دامن سے لگ جاؤ گے دنیا بھی بہتر بن جائے گی، آخرت بھی بہتر بن جائے گی، آپ یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ شان اللہ والوں کی ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے ولیوں کے سردار سرکار غوث اعظم، ان کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج غوث اعظم کی محبت میں ہم اور آپ انہی کا صدقہ کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان و عظمت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ، ایک واقعہ میرے ذہن میں، اس کو میں آپ تک پہنچا دوں۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، ایک ایمان والا نہیں تھا، عیسائی تھا، کلمہ گو نہیں تھا، قرآن والا نہیں تھا، حدیث والا نہیں تھا، رسول والا نہیں تھا، صدیق والا نہیں تھا، اللہ کے ولیوں کو نہیں ماننے والا تھا، لیکن پھر بھی جنت مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اللہ وہ واقعہ میرے ذہن میں ہے، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ رمضان کا یہ بے ایمان احترام کیا ہے اسے جنت مل گئی ہے۔ اسی اللہ اکبر ایک عیسائی تھا، اللہ اکبر، رمضان المبارک کے مہینے میں جب بازار میں نکلا اپنے بچوں کے ساتھ، اللہ اکبر، جب اس کے بچے بازار میں گھومنے لگے تو وہ کچھ خرید کر کھانا شروع کر دیا انہوں نے۔ اللہ اکبر، ان کے باپ نے اس کو ایک تماچا مارا، کہا کیوں تم اس مسلمانوں کے بازار میں دین میں اعلانیہ طور پہ کھا رہے ہو؟ تو اس کے بچے نے کہا ابو جان آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ کہا نہیں میں کھاتا ضرور ہوں لیکن پردے میں کھاتا ہوں۔ اللہ اللہ، اتنا احترام تھا، میں روزے کا احترام کرتا ہوں، ایمان والا نہیں ہوں لیکن احترام کرتا ہوں۔ احترام اس نے کی ہے، اللہ اکبر، احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی روح نکلنے سے پہلے اللہ نے اسے کلمہ نصیب فرما دیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، پھر اس کی روح نکلی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت میں گھوم رہا ہے۔ کہا کہ تم جنت میں کیسے پہنچ گئے؟ تم تو کلمہ والے نہیں تھے، نماز والے نہیں تھے، روزہ والے نہیں تھے، زکات والے نہیں تھے، جنت کیسے مل گئی؟ کہا جنت اس لیے ملی ہے کہ میں صرف رمضان کا احترام کیا ہوں، اللہ نے مجھے اس احترام کی وجہ سے کلمہ نصیب فرما دیا تھا اور ہمیں جنت میں۔ بتاؤ تو جس کے پاس کچھ نہیں تھا احترام کیا جنت پا گیا۔ ہمارے اور آپ کے پاس تو ایمان بھی ہے، قرآن بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صدیق بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، حیدر بھی ہے، اما اولیاء کرام بھی ہے، ہم اولیاء والے ہیں، تو یقینی طور پر ہمیں جنت ملے گی۔ شرط یہ ہے کہ ان کے ارشاد پر ہم کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے وہاں۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے جڑو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے یہی ہیں، ان کے دامن سے لگ جائیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔
آپ کا یہ پروگرام الحمدللہ کامیاب ہے. آپ یہ نہ دیکھیں کہ چند لوگ بیٹھے ہیں. الحمدللہ اللہ کی رحمت شروع سے ابھی تک برس رہی ہے اور انشاءاللہ برستی ہی رہے گی. اللہ یہ تعداد نہیں دیکھتا، وہ دل کو دیکھا جاتا ہے. اس کے دل میں کتنی محبتیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، بس اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا عزیزان ملت اسلامیہ رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں اس پاک محفل کو قبول فرما دے اور پاک مہینے کے صدقے طفیل میں ہمارے اس محنت کو قبول فرما کر، اور خصوصیت کے ساتھ ہمارے شریف بھائی سلطان بھائی نے اتنی محنتیں کی ہے، مولا تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کے صدقے میں ان کی محنتوں کو قبول فرما کر انہیں دین دنیا رات چگوری ترقی عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اعلیٰ حضرت کا آخری پیغام، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آپ پائے رسول تھام لے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کھڑے ہو کر سلام پڑھیں. میرے حسین تجھے سلام، السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جن کو دھوکے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا لایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا لایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، جن کو تیروں سے چھلنی کرایا گیا، جن کے بیٹوں کو قیدی بنایا گیا، جن کے بیٹوں کو قیدی بنایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، جس نے امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. السلام یا حسین، السلام یا حسین. میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام. یا نبی سلام، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ.
الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ سر شام سے ہی اب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی گئی نعتوں کو قبط کے اشعار پڑھے گئے ذکر مصطفیٰ ہوا درود و سلام پڑھا گیا شنیہ حاضر حمد الحاضر مولا اس میں جو بھی قصد ارساد لفظ معنی غلطیاں ہو گئی ہو ہمارا اسے تم معاف فرما جو صحیح پڑھا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ سب سے پہلے پیارے حبیب کی پیاری بارگاہ میں نظر قبول فرما. نبی کے وسیلے سے جملہ انبیاء جملہ صحابہ جملہ خلفاء راشدین جملہ مجتہدین جملہ اولیاء جملہ قطب جملہ انبیاء جملہ علماء جملہ مومنین مومنات کو استعاذ و ثواب عطا فرما. اللہ بالخصوص پیرا نبی روشن زمین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. غوث اعظم کے وسیلے سے جملہ اولیاء کی پیاری بارگاہ میں نظر قبول فرما. بالخصوص حضور سمن شاہ کی بارگاہ میں نظر قبول فرما. اے اللہ اپنے محبوب کے سچے دوپہر میں یہ نظر و نیاز سمن شاہ کی بارگاہ میں غلامان سمن شاہ نے پیش کیا مولا اسے قبول فرما دے اور سمن شاہ کے فیضان سے مالا مال فرما. ہم سبوں کو ان کے فیضان سے مالا مال فرما. اے اللہ جو لوگ جس نیت سے تیرے محبوب بندے کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں مولا ہم سبوں کی دعاؤں کو قبول فرما لے. سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور اپنے محبوب کے سچے دوپہر میں ہم سبوں کو
عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رزق میں عمل میں عمر میں برکتی عطا فرما۔ اے اللہ مزید مدرسہ خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کے سچے فضیل میں مولا تبارک و تعالی ہم سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما لے۔ خصوصیت کے ساتھ شہید بھائی سلطان بھائی اتنی محنت کرتے ہیں، مولا اپنے محبوب کے سچے فضیل میں اسے قبول فرما کر اسے انہیں دین دنیا چوبی ترقی عطا فرما۔ ان کے رزق میں عمل میں عمر میں برکتی عطا فرما۔ مولا ان کے گھر بار کی حفاظت فرما، ان کے بچوں کی حفاظت فرما، ان کے کاروبار کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم لوگوں نے اس میں پڑھا، مولا ہم سب کے پڑھنے کو قبول فرما لے اور ہم سب کے علم میں برکتی عطا فرما۔ رمضان المبارک کا یہ پیارا مہینہ مولا رحمتوں برکتوں مغفرتوں والا مولا ہم سبوں کو رحمتوں سے نواز ہے، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی نجات فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے سچے طفیل میں محبوب کے محبوب بندے کے سچے طفیل میں مولا تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ لخمسۃ المطفی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ الہی بحق بنی فاطمہ ابر قولہی ما کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بالقبول منو دست دامان آل رسول قال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب دمے ہو واپسی یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی